الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید القولین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی کسی کالج میں مدرسے میں اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کا امتحان لیتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں اس امتحان کا رزلٹ ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے ہاں بھی امتحان کا رزلٹ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کو اس کا صلہ بھی عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ انبیاء کا امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور پھر ان کے بعد جتنا کوئی اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کا بھی دنیا میں امتحان لیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا، اور کن باتوں میں ہوا؟ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ تو گزشتہ جمعہ میں ہوا، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ تعالیٰ نے
آپ نے بندے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کلمات سے مراد 7 چیزیں ہیں: ستارے، چاند اور سورج، ان کے ذریعے امتحان لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی تنزلی کو دیکھ کے غور و فکر کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جو غروب ہو جاتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، تو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات سمجھائی، اور اسی طرح نمرود کی آگ میں داخل ہونا اور پھر صبر کرنا، اس کا امتحان بھی ہوا۔ اور ان امتحانات کے بعد پھر آپ نے اس وطن کو چھوڑنا جس وطن میں پرورش پائی ہو، اس کے ساتھ محبت بھی ہو، دین کی خاطر چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا بسا اوقات انسان پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ اور اس کی مثال جب صحابہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی یا مدینہ میں گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ میں جا کے مکہ کے پہاڑوں کو شعروں میں یاد کرتے، مکہ کے پانیوں کو یاد کرتے، مکہ کے گھاس کو یاد کرتے، حالانکہ مکہ شہر وہ تھا جہاں ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ظلم کی بھی انتہا کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس مکہ کے ساتھ ان کی ایک وابستگی تھی، انس تھا، محبت تھی، تو جب مکہ چھوڑنا پڑا تو یہ چیز انہیں بڑی گراں گزری۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب اپنا وطن چھوڑنا پڑا، یہ تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جس نے وطن کو چھوڑا ہے یا جس کو وطن سے نکالا گیا ہو، اس سے پوچھیں کہ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ کیوں نکلنا پڑا؟ اس کی وجہ کہ باپ بھی مخالف، اس ملک کے رہنے والے وہ بھی مخالف اور حکومت بھی مخالف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ کے شام جانے کا ارادہ کیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کی قربانی اور 99 سال کی عمر میں ختنہ کرنا، یہ وہ امتحانات تھے جن امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 30 قسم کے امتحانات تھے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں یہ سورہ توبہ میں ہیں،
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یعنی یہاں 10 چیزوں کا تذکرہ ہے. التائبون، عابدون، سائحون، الراکعون والساجدون، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جن پہ عمل کر کے دکھایا. اور سورہ مومنون 18واں پارہ 10 چیزیں وہاں ذکر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. 10 باتیں یہاں ہیں. یعنی ان آیات میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے ان پہ عمل کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ نے ان تمام چیزوں پہ عمل کر کے دکھایا. اور 10 چیزیں سورہ احزاب میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 30 چیزیں تھیں جن کے بارے میں ان کا امتحان لیا گیا اور امتحان میں وہ 100% کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جو امتحان اللہ نے لیا اس میں وہ کامیاب اترے. یعنی آپ کو وطن چھوڑنا پڑا اللہ کے دین کی خاطر تو آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے وطن چھوڑ دیا. شام میں گئے، فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر میں گئے اور وہاں ایک ظالم بادشاہ نے آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کس طرح مدد کی کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اسے ان کی بزرگی اور ان کی عظمت کو ماننا پڑا اور ان کی عظمت کو مانتے ہوئے اس کا اعتراف کرتے ہوئے خدمت کے لیے ایک لونڈی بھی عطا کی. اب واقعات میں کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. یعنی مصر کا بادشاہ اس کا کام یہ تھا کہ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ باہر سے کوئی آدمی آیا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہے تو وہ خامد کو قتل کروا دیتا، بیوی پہ خود قبضہ کر لیتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. اب جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی کہ دیکھ، میرے اور تیرے سوا اس زمین پہ کوئی اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں. تو گویا کہ تو میری اسلام بیوی بھی ہے اور اسلامی بہن بھی ہے. اگر وہ تو اسے میرے بارے میں پوچھے تو تم نے یہ بتانا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا. ابراہیم علیہ السلام
تو وہ کچھ نہ کہا۔ تو بیوی کے بارے میں اس کا ارادہ برا تھا، جب اس نے برے ارادے سے ہاتھ ان کی طرف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ پھر اس نے منت سماجت کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں تندرست ہو جاؤں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن جو اس طرح کے بد کردار ہوتے ہیں ان کو اپنے وعدوں کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ تندرست ہوا، دوبارہ پھر ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب وہ انہیں پکڑ کے لے کے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، نماز پڑھی اور نماز میں اللہ سے دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ایک تو صبر کرنا اور دوسرا نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کشف کے ذریعے یہ سارا سین دکھا دیا کہ وہ حضرت سارہ پہ ہاتھ نہ لگا سکا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تو اس نے اپنے کرندوں کو ڈانٹا کہ تم نے یہ میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، لہٰذا اسے میرے پاس سے لے جاؤ۔ اور ان کی خدمت کے لیے اس نے ہاجرہ دی، اور اسی ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر بعد میں نکاح ہوا، اور اسی ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وگرنہ ابراہیم علیہ السلام میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتے۔ اور یہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہم الاکثرین وارادوا بی کیدن فجعلناہم الاکثرین، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی، یعنی ان کو آگ میں جلانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلناہم الاکثرین، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مخالفوں کو ذلیل و رسوا کیا، وگرنہ ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ رسوا کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے تو سب کچھ یہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھو، انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا کیوں نہ ہو، لیکن اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہ دے، اگر چاہے تو پھر 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا کر دے، یعنی 86 سال بیت چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، 86 سال کے بعد جب اللہ کو منظور ہوا
واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ اپنے معاملے میں غالب ہے۔ کہتے ہیں نا نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو پروردگار چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کس نے دی؟ اس ذات نے جو یہ اعلان کرتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اے لوگو یہ بات یاد رکھو، حکومت اللہ کی ہے، اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی کتنا بڑا ہو، اللہ نہ چاہے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اگر اللہ چاہے تو بڑھاپے میں اولاد ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں اولاد دے دیتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پہ غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے سو ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچانا اور کافروں کو رسوا کرنا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانا، ہدایت کا امام بنانا، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کرنا، اور اس وحی پہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل کر کے دکھانا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کرنا کہ یہ تمام پیغمبر جن کا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ذکر ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ اے لوگوں اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ وہ مختصر سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یا ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے ہمیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے بعد جب وہ امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین واوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے پیارے پیغمبر، ہم ابراہیم سے اس قدر راضی ہیں، ہم نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اکیلے ایک امت تھے، تو میں آپ کو یہ حکم کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کی تابع داری کریں، ان کی ملت کی اتباع کریں۔ تو یہ ایام وہی ہیں جن ایام میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یعنی آج ذی القعدہ کی 29 ہے، کیوں جی؟ اور کل امید ہے یکم ذی الحجہ ہو جائے گی انشاءاللہ، کل یکم ذی الحجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں سے اگر فضیلت ہے تو وہ ان 10 دنوں کو ہے، ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں
ان کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اور دنوں میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور دنوں میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے عملوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ آدمی جو اپنا سب کچھ مال بھی لے کے گیا، جان بھی لے کے گیا، پھر نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، اس کا مقام تو بڑھ سکتا ہے، اس کا عمل تو بڑھ سکتا ہے، وگرنہ ان 10 دنوں میں جو عمل ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ مواقع دیتے ہیں تاکہ وہ ان دنوں میں عمل کر کے اپنے درجات کو بلند کر سکیں۔ اور ان دنوں میں یہ ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں، اور یہ فضیلت ان کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان دنوں میں عرفات، یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور عرفہ کا وہ دن ہے کہ جتنے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے عام اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کی۔ اور اسی طرح یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، اور قربانی کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قربانی کے جانور پہ چھری چلاتا ہے، اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو یہ دن وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور ان دنوں میں حج اور عمرہ بھی ہے۔ حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کا ثواب جو ہے وہ جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر حج کسی کا قبول ہو جاتا ہے، حج مبرور جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ جو حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جا رہے ہیں، جو وہاں پہنچ چکے ہیں، جب وہ حج کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، حج مبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح عمرہ، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ان دنوں میں حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور پھر ان دنوں میں یعنی 9 دنوں کے روزے رکھنا بھی جائز ہے۔ اگر یہ نہیں کوئی رکھتا تو بہرحال یہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ان دنوں میں نفل نوافل زیادہ پڑھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کے بعد اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفل پڑھنے والا، اور جب وہ میرا مقرب بنتا ہے نفل پڑھنے کی وجہ سے،
تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اور وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ اگر کچھ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں کہ ان آنے والے دنوں میں نفل نوافل پڑھیں اور اپنا رب کا قرب حاصل کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان نفلوں کے بعد جب بندہ اپنا رب کے ساتھ قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّهُ مَا سَأَلَ، جو وہ سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اور پھر ان دنوں میں ذکر اذکار کا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا وہ تکبیرات جو ہم عید پہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی وہ یہ تکبیرات اور خاص کر کے وہ وظیفہ جو میں نے پہلے سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے ایک طرف دنیا کی ساری دولت ہو، ایک طرف دنیا کی ساری دولت وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور ایک طرف وہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا ثواب پوری دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ دن جو ہیں وہ بڑے قیمتی دن ہیں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو یہ اعمال ہیں ان دنوں میں کرنے کے، یعنی حج، اگر اللہ نے توفیق دی ہے حج عمرے کی، حج عمرہ کرو، نفل نوافل پڑھو، اور ان دنوں میں روزے رکھنا، خاص طور پہ عرفہ کا یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح ذکر اذکار کرنا، اللہ کی تسبیحات کے کلمے کہنا اور صدقہ خیرات کرنا، یہ عمل ان ایام میں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔